خلافت عثمانیہ جب اپنے شباب پر تھی، اس وقت عثمانی خلافت 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی: یورپ، افریقہ اور ایشیا۔ اس وقت بلغاریہ، مصر، یونان، ہنگری، اردن، لبنان، اسرائیل، فلسطینی علاقے، مقدونیہ، رومانیہ، شام، سعودی عرب کے کچھ حصے اور شمالی افریقہ کے ساحلی حصوں پر عثمانی خلافت حکومت کر رہی تھی۔ آج کے دور میں یہ تمام ممالک ٹوٹ ٹوٹ کر کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے ہیں۔ ایک نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ عثمانی خلافت اتنی طاقتور تھی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا پر اس کا پرچم لہرا رہا ہو۔ عثمانی خلافت کے اندر اس وقت جو ممالک آتے تھے وہ یہ تھے: ترکی، یونان، بلغاریہ، سربیا، مونٹینیگرو، بوسنیا ہرزیگوینیا، کروشیا، مقدونیہ، سلوانیہ، رومانیہ، سلواکیہ، ہنگری، مولڈووا، یوکرین، آذربائیجان، آرمینیا، قبرص، جنوبی سائپرس، روس کے شمالی علاقہ جات، پولینڈ، اٹلی کے شمالی ساحل، البانیہ، بیلاروس، لتوانیہ، کوسوفو، لٹویا، وجودینیا، عراق، شام، اسرائیل، فلسطین، اردن، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، قطر، جارجیا، بحرین، کویت اور سعودی عرب کا کچھ حصہ، ایران کے مغربی علاقے، لبنان، مصر، لیبیا، تونس، الجیریا، سوڈان، ایریٹریا، جبوتی، صومالیہ، کینیا کے ساحل، تنزانیہ کے ساحل، چاڈ کے شمالی حصے، نائجیریا کا حصہ، موزمبیق کے زیر اثر کچھ علاقے، مراکش، مغربی صحارا، موریتانیہ، مالی، سینیگال اور غانا۔ یعنی کہ اس وقت جو 60 ممالک دنیا کے اندر موجود ہیں وہ سب کے سب عثمانی خلافت کے زیر اثر آیا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں کہ اگر آج بھی خلافت عثمانیہ قائم رہتی تو ہم مسلمان کتنے طاقتور ہوتے۔ دنیا کے سارے پیٹرول مسلمانوں کے پاس ہوتے، دنیا کی تجارت مسلمانوں کے پاس ہوتی، دنیا کے سارے اسٹریٹجک سمندری راستے مسلمانوں کے پاس ہوتے، اور سب سے بڑھ کر جب یہ امت ایک جھنڈے کے تلے جمع رہتی تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔